وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت کرنے سے میرا مستقبل، میرے بچوں کا مستقبل سیکیور ہو سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی کا آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان ہر طرح کی محنت کر رہا ہے اور سختیاں بھی برداشت کرتا ہے، نہ وہ گرمی دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ وہ گرمی کی شدت اور حرارت کو محسوس کرتا ہے۔ وہ دن رات ایک کر کے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود انسان کا مستقبل اسے 100% یقین نہیں ہوتا کہ میرا مستقبل سیکیور ہے یا نہیں۔ آپ جس طرح دیکھیں کہ جب کرونا کی پہلی ویو آئی تھی اور نفسا نفسی کا عالم تھا، پوری دنیا کے اندر ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، ہر انسان لوگوں کی باتیں سن کے، نیوز سن کے، سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو تھے، جب انہوں نے پوری دنیا کے حالات کو دیکھا تو ہر بندہ خوف اور ڈر کے اندر مبتلا تھا، اور ہر بندہ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس نظام کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیا جائے گا، مارکیٹس بند ہوں گی، دکانیں بند ہوں گی، بازار بند ہوں گے اور خرید و فروخت بند ہوگی، تو ہر بندے نے اپنی جمع پونجی جو تھی اور مستقبل کے لیے اس نے جو چیزیں جمع کر رکھی تھی ان کو سیکیور کرنے کے لیے اور ان کو جمع کرنے کے لیے اس نے محنت کی اور کوشش کی کہ میں گھر کے اندر راشن کو سیکیور کر لوں، پتہ نہیں کتنے مہینے بازار کے اندر نہیں جانا پڑے گا، پتہ نہیں کتنے مہینے یہ لاک ڈاؤن ہوگا، بازار بند رہیں گے، مارکیٹیں بند رہیں گی۔ تو بندہ اس نے اپنے کھانے پینے کی اشیاء، بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، ان چیزوں کو اس نے بحفاظت اپنے گھر محفوظ کر لیا، اور اس کو یقین بھی تھا کہ یہ ختم ہو جانی ہے اور لاک ڈاؤن کا کوئی پتہ نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر بھی لاک ڈاؤن کا جب اعلان ہوا تو ہر بندہ پریشان تھا۔ تو حضرات یہ سب ہم نے کیا دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ہم نے ان چیزوں کو سیکیور کر لیا۔ آئیے اب اللہ رب العزت کا اعلان سنیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کو زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہے۔ اس آیت کا پس منظر دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر، وہ مرد ہو عورت ہو، وہ نیک اعمال کرے، اس کی اخروی زندگی جو ہے، قیامت کے بعد جو اس کی زندگی شروع ہونی ہے، وہ تو سیکیور ہوگی، اس زندگی کے اندر تو بدلاؤ آئے گا، وہ زندگی تو اس کی اچھی گزرے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے، پریشانیوں سے ختم ہو جائے گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، انسان کی ابتلا کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، انسان کو خوف و ہراس نہیں انسان کو ڈرائے گا،
انسان کے اوپر خوف و ہراس مسلط نہیں ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے کر کے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو سیکیور کرنا ہے. اور میرے بھائیوں قرآن مجید کا دوسرا مقام دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ لوگوں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے باغات ہیں فردوس کے اور مہمانی ہے ان کے لیے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا دل نہیں کرے گا وہاں سے نکلنے کے لیے. آج آپ دیکھیں دنیا کا انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اس کی حرص بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں. ایک مکان اس نے 1 کروڑ کا بنایا، اب اس کو پیسے زیادہ مل گئے، دولت اس کے پاس زیادہ آ گئی، اب جو 1 کروڑ کا اس نے مکان بنایا تھا اب اس کو وہ مکان اچھا نہیں لگ رہا. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس سے بھی بہتر کوئی مکان بنا لوں، میں ذرا پیسے زیادہ اور لگا لوں، بلڈنگ ذرا اور زیادہ خوبصورت ہو جائے، نقشہ تبدیل ہو جائے. انسان ٹکتا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرنے والے مرد و عورت ہیں ان کو جنت دے دیں گے نا تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا بھی دل نہیں کرے گا وہاں سے نکلنے کے لیے. کیوں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں ان کو دی ہیں نا ان چیزوں کے اندر تبدیلی خود بخود ہوتی رہے گی. اللہ رب العزت کن کہہ کے انسان کی وہ بلڈنگیں بدلتا رہے گا، انسان کی سوچ سے بھی بڑا اللہ رب العزت اس کو محل دے دیں گے. کن کہے گا اس محل کی تبدیلی ہو جائے گی. انسان جو جو سوچتا چلا جائے گا وہ چیزیں انسان کو ملتی چلی جائیں گی. جو چیز انسان خواہش کرے گا، جس چیز کی تمنا کرے گا اس سے بہتر اللہ رب العزت انسان کو عطا کر دیں گے. تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج جو ہم اپنی زندگی کے اندر دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے، دنیا کا سکون حاصل کرنے کے لیے ہم طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اپنے نامہ اعمال میں کچھ چیزیں جمع کر لو اور ان چیزوں کو یہ مت سمجھیے کہ میں نے جناب حج کرنا ہے تو وہ چیز میرے نامہ اعمال میں درج ہوگی، میں نے کوئی بڑی نیکی کرنی ہے تو وہی میرے نامہ اعمال میں درج ہوگی. آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، میرے صحابہ کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھیے، حقیر مت سمجھیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنے یہ بھی نیکی ہے، رستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے، رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کے ساتھ میٹھا بول دینا یہ بھی نیکی ہے. ان چیزوں کو جمع کیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی یہ روایت ہے ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلک، کہ میرے صحابہ برائیوں سے بچیے. ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو گناہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی، یہ تو بڑا چھوٹا سا معمولی سا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جب ایک آدمی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں حتیٰ يَهْلِكْنَا، حتیٰ کہ اس کو یہ برباد اور ہلاک کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں آئیے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھیے،
اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھیے، کیونکہ قرآن مجید نے جس بات کا فیصلہ کیا ہے وہ اٹل ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان نے جو اعمال کر لیا، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، وہ کبیرہ ہو وہ صغیرہ ہو، وہ اس کی کتاب میں درج ہو چکا ہے، اس چیز کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کل قیامت والے دن جب انسان کی کتاب وہ بک انسان کو دی جائے گی تو اس کو پڑھو تو انسان کہے گا یہ تو میں نے مذاق میں بات کی تھی، میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا بات کرنے کا، یہ تو میں نے ایسے ہی بات کر دی، اور پڑھتا جائے گا اور شرمندہ ہوتا جائے گا اور کہے گا یا لیتنا، اور انسان خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، پچھتائے گا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کے اندر تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی میری ہر بات درج ہے، میں نے دنیا کے اندر جو جو حرکات کی ہیں، جو جو میں نے اعمال کیے یہ تو سب اس کے اندر درج ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کیجئے، اپنا مستقبل ایسے سیکیور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی انسان پورا اترے، اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر بھی پورا اتریے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ ایک ایک تھیلا پکڑ لو اور مختلف باغات کے اندر چلے جاؤ اور اس تھیلے کو پھلوں کے ساتھ بھر کے لاؤ۔ وہ جناب ایک وزیر گیا، وہ بڑی جلدی تھیلا بھر کے واپس آ گیا، دوسرا ذرا دیر سے آیا، ایک آدمی جو تھا اس نے کافی دیر لگائی۔ اب جو پہلا تھا جو بڑی جلدی واپس آ گیا تھا، اس نے سوچا بادشاہ کے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ وہ میرا تھیلا چیک کرتا پھرے کس نے تھیلے میں کیا بھرا ہے۔ اس نے جناب باغ میں جا کے جلدی سے جلدی وہ گھاس پھوس جو پتے پکڑے اور تھیلے کے اندر بھرے لے آیا۔ اور دوسرا جو تھوڑا سا وقت لگا کے آیا تھا، اس نے جناب کیا کیا، اس نے جو اس کو پھل میسر آئے گلے سڑے اس نے ویسے ہی بورے کے اندر بھرے، تھیلے کو بھرا، بادشاہ کے پاس آ گیا۔ جو تیسرا تھا اس نے کہا نہیں یار بادشاہ نے کہا ہے، اور بادشاہ کو جو چیز دینی ہو اس کا معیار اچھا ہونا چاہیے۔ اس نے محنت کر کے مشقت کر کے بہتر سے بہترین پھلوں کو اتارا، توڑا اور اپنے تھیلے کو بھرا۔ اب جب یہ تینوں آ گئے تو بادشاہ نے کہا ان تینوں کو الگ الگ ان کے تھیلوں کے ساتھ جیل میں بند کر دو 1 مہینے کے لیے۔ اب جو پہلا آدمی تھا جس نے گھاس پھوس تھیلے میں بھری تھی، وہ تو 1-2 دنوں کے بعد ہی بھوک سے مر گیا، اس کے پاس تو کھانے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ دوسرا جو آدمی تھا جس نے گلے سڑے پھل اور اس کے ساتھ کچھ تازہ پھل تھے اس تھیلے کو بھرا تھا، وہ چند دن تو تازہ پھل کھاتا رہا، لیکن جب تازہ پھل اچھا پھل ختم ہو گیا اور گلا سڑا جو پھل اس نے بھرے تھے جب ان کی باری آئی وہ بڑا سخت بیمار ہو گیا اور بیماری کے بعد فوت ہو گیا۔ اور جو وہ آدمی جس نے محنت کی کہ یار بادشاہ کے لیے پھل اچھا ہونا چاہیے، معیار اچھا ہونا چاہیے، اس نے جناب محنت کے ساتھ پھلوں کو اتارا، وہ پورا 1 مہینہ بڑے آرام کے ساتھ ان پھلوں کے ساتھ گزارتا چلا گیا اور مہینہ گزر گیا۔ میرے بھائیوں یہی انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان اس کے اندر صرف اور صرف گناہوں کو بھر کے چلا جائے گا تو پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اگر انسان گناہوں کے ساتھ نیکیاں کرے گا اور وہ نیکیاں گناہوں سے کم ہوں گی تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اور ایک بندہ جس کی کوشش، خواہش، تمنا، مسلسل جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ کی قسم انسان دنیا کے اندر بھی بہتر ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی بہت بہترین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے، جو سنا سنایا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی بھی توفیق دے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ المبین.